حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور فرمایا کہ پچھلی امتیوں میں سے اللہ کا ایک بندہ، ایک فرد، ایک انسان اپنے گھر و بار، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقربا اور اپنے ہم اہل خانہ سے دور کہیں جا کر مال و دولت سب چھوڑ کر، درہم و دینار سب چھوڑ کر، اشرفیاں جائیداد سب چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی، اور وہ سمندر اتنا وسیع، اتنا چوڑا چکلا تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا، کئی 100 کلومیٹر تک۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین کڑوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا۔ یاد رکھنا، انار کا درخت اگا دیا، اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد، یہ صاحب دن رات 24 گھنٹہ اپنی عبادت میں گزارتا تھا، اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا، اور میٹھے پانی کے ایک چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے، صرف انار کا ایک پھل اور ایک گلاس میٹھا پانی، اسی حالت میں انہوں نے 500 سال گزار دی۔ اور 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ سے یہ چیز مانگی کہ سجدے کی حالت میں میری روح نکالی جائے، اور اس کی نعش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے، اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فضل سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ عابد کہے گا ربی بل بعملی، کہ میرے رب، اے میرے پروردگار، بلکہ میرے عمل کے بدلے مجھے جنت میں داخل کیجیے، اپنے فضل سے نہ کیجیے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ یہ بندہ کہے گا میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجیے، اس پر اللہ پاک فرمائے گا اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کراؤ۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گا۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، اور ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف نعمت بھر کے بدلے میں ختم ہو گئی،
ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ فرشتہ اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وہ چلانے لگے گا، رب رحمتک ادخل الجنہ، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جائے گا اپنی 500 سال کی عبادت پہ بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ نے موقع عنایت فرمائے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس زندگی ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ انسان صحت مند بھی ہے، انسان کے پاس مال و دولت بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن وہ انسان اللہ کی عبادت کرنے سے محروم ہے۔ ایک بات یہاں سمجھے کہ کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے نماز چھوڑ دی، بلکہ اللہ کے سامنے رونے اور گر گرانے کا وقت ہے اور اللہ سے کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے کہ میرے اللہ ہم نے کون سی غلطی کر لی، ہم نے کون سی خطائیں کر لی کہ تو نے اپنے دربار سے مجھے دھتکار دیا۔ رب نے تجھے دھتکار دیا ہے، تم اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ رب نے میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ اللہ نے تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا اور تمہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ، ایک صاحب کا واقعہ لکھا۔ ایک صاحب بازار کی طرف گئے، انہوں نے کچھ سامان خریدا اور سامان کو گھر تک لانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش تھی، لہٰذا اس مزدور بھی ان کو مل گیا۔ جب وہ آدمی ان کا سامان لے کر مسجد گھر کی طرف روانہ ہوا، راستے مسجد سے اذان کی آواز آ گئی۔ وہ انسان سامان وہیں اتار دیا اور اس کو مالک کو کہا کہ تم یہیں رہو، تم دیکھتے رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ گئے، اندر سے نماز پڑھ کر آئے، کافی وقت لگا۔ وہ مالک کہنے لگا تمہیں کس چیز نے مسجد کے اندر آنے سے روک رکھا تھا؟ وہ غلام، وہ نوکر کہنے لگا جس رب نے تمہیں مسجد میں جانے سے روک دیا تھا وہ رب نے مجھے مسجد سے باہر آنے سے روک دیا تھا۔ میرے اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں، میرے اللہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں کہ تو نے اپنے در پر ہمیں لا کھڑا کیا۔ اے اللہ تیری نعمت کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو نے ہم پہ کروڑوں نعمت کی بارش فرمائی ہے۔ میرے اللہ میں تیرے آپ سے صرف اتنا ہی دعا کرتا ہوں میرے اللہ کہ میں زندگی کا ہر لمحہ آپ کی اطاعت میں گزاروں، آپ کے لاڈلے نبی کے زندگی کے مطابق زندگی گزاروں۔ بس یہی دعا ہے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، آمین۔